الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ البقرہ. اللہ رب العالمین ایمان والوں سے مخاطب ہے اور بطور تنبیہ انہیں خبردار کر رہا ہے کہ جو تم ایمان لائے ہو تو تمہارا یہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. اے ایمان والو، ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کسی قدر خوف سے اور بھوک سے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کسی قدر مال، جان اور پھلوں کے نقصان سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یعنی ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو وہ اس طرح کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے فضل و رحمت کی بارش ہوتی ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یاب ہیں صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے پر قائم. صبر و تحمل انتہائی اہم چیز، اس دنیا میں بھی کامیابی کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے. صبر یصبر صبر، اس کے معنی ہیں ثابت قدم رہنا، استقامت اختیار کرنا، روکنا، اپنے آپ کو روکے رکھنا. جب کبھی لوگوں کی طرف سے کوئی دل آزار بات سننے کو ملے، کوئی تکلیف دہ بات سننے کو ملے، یا پھر اس دنیا کی زندگی میں کوئی آزمائش ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو،
اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے تو اس وقت اپنے آپ کو روکے رکھنا اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا اور فوری کوئی رد عمل نہ کرنا، اپنی زبان سے ایسے کوئی الفاظ نہ نکالنا جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب ہو، اس کے معنی ہے صبر، یعنی اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَالصَّلَاةُ نُورٌ، نماز نور ہے، وَصَدْقَةٌ برہان، اور صدقہ دلیل ہے، برہان ہے، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، اور صبر جو ہے وہ روشنی ہے، یعنی صبر کے معنی ہے اپنے آپ کو روکنے رکھنا، اور صبر کے معنی ہے روشنی، اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے توقف دینا، ٹھہرے رہنا مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت، دل آزاری کے وقت، اور پھر اس روشنی کے اندر کوئی اچھا فیصلہ کر لینا، اس موقع پر جو تکلیف جو مصیبت ہمیں پہنچ رہی ہے، اس کے معنی ہے صبر۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ صبر کا تعلق جو ہے وہ آخرت سے ہے۔ انسان کو جب اس دنیا میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً اس پہ رد عمل نہیں کرتا، خاص طور پر مومن کا یہ معاملہ ہے، وہ صبر کرتا ہے، اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، اور اس کا یہ قول ہوتا ہے کہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کی تکلیف بھی عارضی ہے، اس کی پریشانی بھی عارضی ہے، اس کی مصیبت بھی عارضی ہے، یہ جو دو لوگوں کی دل آزاری کی باتیں ہیں یہ بھی عارضی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر بروز قیامت بہت اجر عظیم دینے والا ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہی خوشخبری سنائی ہے، یہی وعدہ کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیں۔ کس چیز کی خوشخبری؟ کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ رب العالمین کی طرف سے فضل اور اس کی رحمت کی بارش ہے، اور یہ لوگ سیدھے راستے پر قائم ہیں۔ اس آیہ مبارکہ سے چند آیت پہلے ہی اللہ رب العالمین نے اس صبر پر ثابت قدم کیسے رہنا ہے اس کا طریقہ اللہ رب العالمین نے سکھایا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین مجھ سے اور آپ سے ایمان والوں سے مخاطب ہے، اور یہ بڑی اعزاز کی بات ہے، اور آپ غور کیجئے کہ کتنی خیر خواہی ہے اللہ رب العالمین کہ تکالیف اور مصیبتوں پہ جو اجر تو ہے، لیکن اللہ رب العالمین کس طرح تسلی دے رہا ہے کہ ایمان والو، جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی دل آزاری کی بات سننے کو ملے لوگوں سے، تو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو، اور یہ بھی سن لو کہ اللہ کا وعدہ ہی ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ رب العالمین صبر کرنے کے والوں ساتھ ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ صبر کرنے پہ ہمیں اللہ رب العالمین کی مدد نصیب ہو رہی ہے، اور اللہ رب العالمین کی معیت نصیب ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین کا ساتھ نصیب ہو رہا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اس دنیا کو عارضی سمجھتے ہیں، وقتی سمجھتے ہیں، اور اس کی تکالیف کو بھی عارضی سمجھتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانے ہیں۔ وہ جانتے ہیں اس بات پر کہ جو کچھ ہمیں اللہ رب العالمین نے دیا ہے یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے، بلکہ ہم بھی اللہ رب العالمین کے ہیں، اور ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اس دن ہمیں اس صبر کی وجہ سے بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قد افلح، یقیناً وہ شخص کامیاب ہے، فلاح پا گیا، من اسلم، کہ جو اسلام قبول کرے، اسلام لے کر آئے، وہ رزق غفافاً، اور اس کو بقدر ضرورت کفایت والا رزق عطا کیا،
اور پھر اس پر وہ قناعت کرے تو ایسا شخص یقیناً فلاح پا گیا، کامیاب ہو۔ تو یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، بات ساری ایمان کی ہے، بات ساری یقین کی ہے کہ جب تک ہمارا آخرت پر یقین پختہ نہیں ہوگا، آخرت پر یقین کامل نہیں ہوگا، تو ہم چھوٹی چھوٹی تکالیف کے اوپر جو ہے واویلا کریں گے، ناشکری کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کا کیا وعدہ ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اے لوگو اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں مزید ادا فرمائے گا۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، اور اس کی ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر بیماری، ہر مصیبت عارضی ہے۔ اگر اس پہ ہم نے اپنے آپ کو روکے رکھا بحسن و خوبی اور بڑے احسن طریقے سے جو ہم نے صبر کیا، تو اللہ رب العالمین ہمیں آخرت میں کامیابی عطا کرائے گا۔ یہ دنیا کی تکالیف کیا تکالیف ہے؟ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا معاملہ تھا؟ آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنگ احد کے علاوہ بھی کوئی ایسا دن ہے جو آپ پر بڑا سخت ترین گزرا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے وہ طائف کا واقعہ یاد دلایا کہ آپ پر پہاڑ کے پتھر مارے گئے۔ یہ معمولی پتھر نہیں، ہم جانتے ہیں پہاڑی پتھر کیا ہوتے ہیں، جو نوکیلے ہوتے ہیں، اور کس قدر آپ پر برسائے گئے ہوں گے کہ آپ کی جو جوتی مبارک تھی وہ خون سے بھر گئی، اور آپ کو اختیار دیا گیا کہ ان لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر دیا ہے، اوپر پہاڑ رکھ دیا جائے۔ لیکن آپ کا کیا معاملہ تھا؟ آپ نے انہیں دعا دی اور کیا فرمایا؟ بل ارجو، مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی پشت سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ ذرا برابر شرک کریں گے۔ تو اگر کسی کی طرف سے کوئی دل آزاری کی بات سننے ملتی ہے تو ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ وہ کہ جو متقین کی صفات اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں بیان کی۔ تقویٰ کتنی اہم چیز ہے، یہ جو قرآن مجید ہے، اللہ رب العالمین کی کتاب، اللہ رب العالمین نے آغاز میں ہی اپنی کتاب کا تعارف کرواتے ہوئے کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک، کوئی شبہ نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور اس میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے ان لوگوں کے لیے جو متقین ہیں۔ متقین کون لوگ ہیں؟ سورہ آل عمران میں ان کی کیا صفت ہے؟ والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی بات ہے، اپنے غصے کو پی جانا اور لوگوں کو معاف کر دینا۔ اور یہی نہیں بلکہ اس سے ایک درجے اور آگے اللہ رب العالمین اپنے رسول سے کیا فرما رہا ہے؟ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم برائی اور بھلائی برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، آپ برائی کا جواب بھلائی سے دیجیے۔ فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، اگر آپ برائی کا جواب بھلائی سے دیں گے تو وہ شخص کہ جس کے اور آپ کے درمیان عداوت ہے، دشمنی ہے، وہ آپ کا ایسا گرم جوش دوست بن جائے گا کہ اس کی کوئی مثال نہیں۔ آپ دیکھیے، صرف معاف نہیں کرنا، غصے کو نہیں پینا، بلکہ برائی کا جواب بھلائی سے دینا ہے، یہ ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ اور جو دنیاوی تکالیف ہوتی ہے، جو دنیاوی پریشانی ہوتی ہے، اگر آپ جو ہے تنگ دست ہیں، پریشان ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اس پر صبر کریں۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ نے 3 دن متواتر جو ہے گیہوں کی روٹی نہیں کھائی۔ آپ خود بھی بھوکے رہے، تنگ دست رہے، فاقے کی زندگی گزاری، اور آپ کے آخری ایام میں بھی یہ معاملہ ہے کہ آپ 30 دن اپنی ازواج سے دور رہے، صرف اسی وجہ سے کہ دنیا کی تنگ دستی۔ اور اس سے بڑھ کر دیکھیے کہ جب آپ کی لفت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئیں، کس غرض سے کہ وہ پانی اٹھا کے لاتی ہیں مشکیزے کے اندر اور چکی پیستی ہیں، ان کے ہاتھوں پر جو ہے چکی کے نشان پر، وہ آپ کے گھر آتی ہیں اس درخواست سے کہ کچھ غلام،
कोई ग़ुलाम क्या कोई लोडी आपको दे दी जाए, लेकिन मामला क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको घर पे नहीं मिलते, वो वापस घर लौट जाती हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखी कि आपकी लख्ते जिगर हैं, आपके जिगर का टुकड़ा है, आप उनसे मिलने उनके घर जाते हैं और क्या देखते हैं कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बिस्तर पे लेटे हुए हैं। आप उन्हें वहीं ठहरने का हुक्म देते हैं और आप उनके बिस्तर पर जाके बैठे और आप क्या फरमाते हैं, ये फातिमा क्या मैं तुम्हें उस चीज़ की खबर ना दूँ कि जिस चीज़ का तुमने मुझसे सवाल किया। आप अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस तकलीफ़ का, उस रंज का कि आपकी लख्ते जिगर हैं, आपसे लोली या ग़ुलाम मांग रही है और आप उन्हें क्या तालीम दे रहे हैं कि दुनिया की ज़िंदगी आर्ज़ी ज़िंदगी है, इसकी तकालीफ आर्ज़ी हैं। अगर मैं तुम्हें वो ना बताऊँ कि इस खादिम से बेहतर है तुम मुझसे मांग रही हो कि तुम 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ जाते हो। आप देखिए, ज़रा गौर कीजिए कि उस वक्त एक बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी कि उसकी लफ्ते जिगर उससे कोई सिफारिश करने आई है, कोई चीज़ मांगने की। आज हम सब जो है साहिब औलाद हैं और ख़ास तौर पर जब हम किसी बेटी के बाप होते हैं तो हमारा क्या मामला होता है, हमारी ये कोशिश होती है कि दुनिया भर की तमाम जो है आसाइशें, तमाम आसानी हम अपनी बेटी के कदमों में डालें। लेकिन आप देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तरबियत दे रहे हैं अपनी बेटी के ज़रिए अपनी उम्मत कि इस दुनिया की तकालीफ पर सब्र कीजिए, ये मामूली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तकालीफ से तुम्हें आ जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सब्र तहम्मुल करने की तौफीक अता फरमाए, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व लकुम अस्तग़फिरुल्लाह।